اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آیے تطہیر کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے اس سے پہلے کہ ظہور قرآن کے جو ظاہری معنی ہے وہ ہمارا فہم ہے۔ اس ظاہری کے تشریح میں رسالت مآب کی طرف سے جو سنت ثابتہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم ہے۔ جو لوگ اپنے فہم کو رسول اللہ کے فہم پر مقدم سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے کج فہمی کو رسالت مآب کے زمانے میں نفاق کہتے تھے، منافق کہتے تھے، اور حضرت علی کے زمانے میں خوارج کہتے تھے۔ ہمارے زمانے میں ان کو ناصبی کہتے ہیں۔ یہ منافق، یہ خارجی، یہ ناصبی جو ہے وہ اپنے فہم کو مقدم سمجھتے ہیں رسول اللہ کے فہم پر۔ یہ خود رسول اللہ کے زمانے سے کہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم یہ دلائل جو پیش کرتے ہیں، یہ دلائل ان لوگوں کے لیے ہے جس کا فہم سلیم ہے۔ ان فہم سلیم والوں کے لیے ہم یہ پیش کر رہے ہیں۔ جن کے پاس فہم سلیم نہیں ہے وہ ناقابل ہدایت ہوتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں ہم مزید بات نہیں کریں گے۔ ہم اب ان لوگوں کی بات کریں گے جس کا فہم سلیم ہے، جو اس زمرے میں نہیں آتے، نواصب کے زمرے میں نہیں آتے۔ ان کے دل جو ہے وہ ایمان بالقرآن و سنت سے سرشار، اس کو مسلک اور مذہب کا فرق نہیں کرتا۔ جس کا دل صاف ہے، ہم اہل سنت کے علماء میں سے بہت سارے علماء ہیں، بہت بے شمار علماء ہیں جو اس سلسلے میں نہیں آتے۔ وہ مومن ہے، ایمان ہے قرآن کے اوپر، رسالت مآب کے اوپر، اور اپنے فہم کو مقدم نہیں سمجھتے اور تابع ہے، فہم رسول کے تابع۔ ان لوگوں کے نام بعنوان مثال بتاتے ہیں۔ ان میں ابو جعفر طحاوی ہے۔ یہ 4 صدی کے علماء میں سے ہیں، قدیم علماء میں سے۔ یہ متوفی 321 میں ان کی رحلت ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں ان المرادین بما فیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی وفاطمہ وحسن وحسین دون من سواہ۔ اس آیت کے مراد میں رسول خدا کے ساتھ علی، فاطمہ، حسن، حسین ہے، دوسرے لوگ نہیں ہے۔ ان کی کتاب مشکل الآثار، اس میں یہ عبارت موجود ہے۔ دوسری شخصیت ہے ابو بکر نقاش، متوفی 351، یہ بھی 4 صدی کے علماء میں سے ہیں۔ وہ آیے تطہیر کے بارے میں لکھتے ہیں: اجمع اکثر اہل التفسیر انہا نزلت فی علی وفاطمہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم۔ اکثر اہل تفسیر نے اجماع اور اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت تطہیر جو ہے وہ پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو بکر شافعی متوفی 354، یہ بھی 4 صدی کے علماء میں سے ہیں۔
یہ قدیم علماء، چوتھی صدی کے علماء میں سے اپنی کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں وَأَهْلُ الْبَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ والحسن والحسین، رسول اللہ کے اہل بیت کے افراد یہ لوگ ہیں۔ حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو احادیث صحیح ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی شرائط کے تحت صحیح ہے روایت، لیکن بخاری اور مسلم نے اس روایت کو نہیں نقل کیا، ان کا استدراک کیا ہے۔ صحیح السند ہے لیکن ان لوگوں نے ذکر نہیں کیا، تو یہاں پر احادیث کو ذکر کرتے ہیں جو صحیح السند ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی شرائط، اس کے رتبے کے روایات ہیں، ذکر کرتے انما خرجتہ، ان روایات کو میں نے یہاں نقل کیا ہے لیعلم المستفید ان اہل البیت والآل جمیعا ہم، یہ دونوں پتہ چل جائے سب کو کہ اہل البیت اور آل جو ہے یہ لوگ ہیں پاک۔ ابن عساکر دمشقی متوفا سن 571، یہ 6 صدی کے علماء میں سے، اپنی کتاب الاربعین فی مناقب امہات المؤمنین میں پنجتن پاک علیہ السلام کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں والآیۃ نزلت خاصۃ فی ہؤلاء المذکورین واللہ اعلم، یہ آیت تطہیر جو ہے یہ مذکور شخصیات یعنی پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ شمس الدین ذہبی متوفا 778، یہ ہجری کا عالم دین ہے۔ ذہبی بہت کٹر شدید ناقد حدیث ہے، اور ہمارا تبصرہ ذہبی کے بارے میں بہت طویل عریض ہے، ہم ادھر نہیں جاتے۔ اس کے باوجود ذہبی فرماتے ہیں کہ وفی فاطمہ و زوجہا و بنیہا نزلت، فاطمہ اور اس کے شوہر اور ان کی اولاد کی شان میں نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ ذہبی کہ کتنا قیمتی ہے آپ کو اندازہ نہیں، بہت قیمتی ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی فجل لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ نے ان کے اوپر چادر ڈالی، قال پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ نظام الدین نیشاپوری یہ 728 کے متوفا ہے، اپنی کتاب غرائب القرآن میں تصحیح کرتے ہیں آیت مباہلہ آیت تطہیر علی فاطمہ اور حسنین کی شان میں نازل۔ علامہ شیخ حسن ابن علی السقاف، شیخ سقاف جو ہے وہ لکھتے ہیں البانی صاحب کے جواب میں۔ البانی ایک شخص ہے، وہ بھی حدیث کے ناقدین میں سے ہیں، کہ البانی نے کہا کہ شیعہ اس آیت کو علی فاطمہ حسن اور حسین کے ساتھ تخصیص کرتے ہیں اور ازواج کو خارج سمجھتے ہیں، یہ شیعوں کی طرف سے آیات قرآنی کی تحریف ہے۔ جی اس کا جواب دیتے ہیں
علامہ شیخ حسن ثقاف البانی کو جواب دیتے۔ البانی نے کہا کہ یہ شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ قرآن کی تحریف ہے کہ یہ کہنا کہ آیت صرف پنجتن پاک کے شان میں نازل ہوئی، یہ قرآن کے ساتھ تحریف ہے۔ وہ ثقاف کیا کہتے ہیں؟ البانی کی یہ بات سنت رسول کو رد کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے شبہات اور کجروی میں سے ایک ہے۔ اہل البیت کی تشریح میں موجود سنت رسول کے رد کے لیے وہ قاری کو دھوکہ دینا چاہتا ہے جو اہل قصہ کو ہی اہل البیت مانتا ہے، وہ شیعہ ہیں، جبکہ حق یہ ہے کہ تمام اہل سنت اس بات کے قائل ہیں۔ یہ ثقاف کیا کہتے ہیں؟ تمام اہل سنت۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سنی کا اصلا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں تمام اہل سنت اس بات کے قائل ہیں، ان سے پہلے خود رسول اللہ جو لا ينطق عن الہویٰ ہیں اس بات کے قائل ہیں، لیکن ناصبیت نے البانی کے لیے رد حدیث کو سجایا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ ثقاف صاحب کی عبارت ہے، ہماری عبارت نہیں۔ معجم الفاظ القرآن الکریم میں لکھا ہے اہل بیت الرجل اسرتہ، وأطلق فی القرآن اہل البیت علی اسرت ابراہیم، وتعورف فی الاستعمال اہل البیت لآل المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کے اہل بیت کے معنی انسان کے اس کا خاندان ہے، اور قرآن اہل بیت کا لفظ حضرت ابراہیم کے خاندان کے لیے استعمال ہوا ہے، اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل بیت کا استعمال متعارف ہے۔ یہ ہم چونکہ نقل عبادت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تصرف کے، ورنہ ہم اس کو ایک قسم کی بہت بڑی زیادتی سمجھتے ہیں، وہ آلہ کو حذف کر دینا۔ آگے ہماری طرف سے ایک بہت بڑی تشریح درود کے سلسلے میں آئے گی انشاءاللہ۔ علامہ ابو بکر حضرمی رشفت الصادی اپنی کتاب کا نام ہے، اس میں لکھتے ہیں والذی قال به الجماہیر وقطع به اکابر الائمہ وقامت به البراہین وتضافرت به الادلہ ان اہل البیت المرادین فی الآیہ هم سیدنا علی وفاطمہ وابناہما وما تخصیصهم بذلك منه صلی اللہ علیہ وسلم الا عن امر۔ ترجمہ اس عبارت کا، جس بات کا جمہور قائل ہے اور اکابر ائمہ نے جس پر یقین کیا ہے اور جس بات پر براہین قائم ہے اور دلائل سے جو بات ثابت ہے، بہت زور دیتے ہیں، دیکھو دلائل سے بھی جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے اہل البیت سے مراد سیدنا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خاص سے ہی ان کو مخصوص کیا ہے، الا عن امر، اللہ کی طرف سے امر کے تحت یہ کام کیا ہے، رسول اللہ خود تو نہیں کرتے۔ علامہ شوکانی ان لوگوں کے رد میں لکھتے ہیں جو کہتے ہیں یہ آیت ازواج کی شان میں ہے، رد کرتے ہیں، اور علامہ شوکانی صف اول کے علماء میں سے اہل سنت کے۔ وَيُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ وَرَدَ بِالدَّلِيلِ الصَّحِيحِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ وَالْحَسَنَيْنِ، اور اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ ورد بالدلیل الصحیح، صحیح دلیل سے اس بات کو ہم رد کرتے ہیں کہ ازواج کے بارے میں، بلکہ یہ حضرت علی، فاطمہ اور حسنین کے بارے میں۔ علامہ سمہودی جواہر العقدین باب اول میں لکھتے ہیں وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ الْقِصَاءِ، یہ اہل بیت جو ہے وہ اہل قصہ، وَهُمُ الْمُرَادِينَ مِنَ الْآیَتَيْنِ الْمُبَاهَلَةِ وَالتَّطْهِيرِ، ان دونوں آیتوں میں آیے مباہلہ میں بھی یہی پنجتن پاک
مراد ہے اور اہل البیت سے بھی یہی پنجتن مراد ہے۔ علامہ ابو منصور احمد ابن عساکر اپنی کتاب الاربعین فی مناقب امہات المؤمنین میں لکھتے ہیں اہل البیت سے مراد رسول اللہ، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ علامہ سید محمد حبسوس شرح الشمائل میں حدیث کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں اہل قصہ کا ذکر کرنے کے بعد وفی ذلک اشارۃ الی انہم المراد بأہل البیت فی الآیہ، اس میں اشارہ ہے کہ اہل بیت سے مراد یہی لوگ ہیں پنجتن پاک۔ اس سلسلے میں بہت سے اور علماء علامہ ابن الجوزی اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ آیت میں مذکر کا صیغہ کیسے استعمال ہوا۔ کہتے اول یہ کہ اہل البیت میں رسول اللہ شامل ہے، لہٰذا تغلیباً مذکر کا صیغہ استعمال ہوا، عنکم کہا، عنکنہ نہیں کہا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آیت علی، حسن، حسین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ طحاوی حضرت ام سلمہ کی حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں روایات میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اور رسول اللہ نے جو کچھ حضرت ام سلمہ سے فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے ام سلمہ اس آیت میں شامل نہیں ہے اور اس سے مراد رسول اللہ، علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے، نہ کہ دوسرے۔ علامہ طحاوی بھی صف اول کے بزرگ علماء میں سے ہیں۔ یہاں پہ ایک مطلب بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے ابو المحاسن علامہ یوسف ابن موسیٰ الحنفی صحیح شرح عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں کہ ازواج کے لیے اقمنا پر ازواج کا ذکر ختم ہو گیا، اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، اور انما یرید اللہ سے نئے سرے سے خطاب اہل البیت کے لیے دستور بیان فرمایا اور ان کی شان کی بلندی کا ذکر کرنے کے لیے ہے، اسی لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور عنکم فرمایا، عنکنہ نہیں فرمایا۔ لہذا ازواج کو داخل کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ازواج کے داخل نہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صبح کے وقت حضرت فاطمہ علیہ السلام کے دروازے پر جا کر السلام علیکم فرمایا کرتے تھے، آپ کو بتایا پہلے جی۔ بعد نے کہا 6 ماہ، بعد نے کہا 9 ماہ، بعد نے کہا 18 ماہ تک رسول اللہ روز جاتے تھے۔ یہاں ایک ندوی علماء ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے لکھنؤ میں، اہل سنت کے بہت پائے کے مدرسہ ہے، اس سے فارغ ہونے والے لوگ جید علماء ہوتے ہیں۔ ان میں ایک سید رضوان علی ندوی ہے، وہ مفتی رشید صاحب ہے کوئی، اس کے رد میں لکھتے ہیں حضرت مولانا مفتی رشید احمد نے حضرت علی، حسن اور حسین اور فاطمہ کو اہل بیت میں شامل کرنے والوں کو ملحد قرار دیا ہے جی۔ اور یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ شیعہ خانوادہ نبوی کے ان اولین افراد کو اہل بیت کہتے ہیں، یہ بڑی افسوسناک غلط بیانی ہے۔ ہم نے اس مقالے کے ابتدا ہی میں امام طبری و حافظ ابن کثیر کی تفاسیر سے متعدد احادیث نقل کی ہے، جن میں سورہ احزاب کی آیت تطہیر کی تفسیر میں اہل بیت کا اطلاق صرف حضرات فاطمہ، حسن، علی، حضرت فاطمہ، علی، حسن، حسین اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے۔ یہ ندوی صاحب کی عبارت ہے، ہماری نہیں۔ ندوی صاحب اس کو رد کر رہے ہیں رشید احمد صاحب کو، جو کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کو اہل بیت میں شامل کرنے والے لوگ ملحد ہیں۔
دیکھ دنیا کہاں ہے؟ آپ کو بتایا تھا نا کہ زمانے رسول میں اس قسم کی بات کرنے والوں کو کیا کہتے تھے، حضرت علی کے زمانے میں کیا کہتے تھے، ہمارے زمانے میں ان کو کیا کہتے ہیں۔ یہ صاحب ان میں صف اول میں ہیں، ان لوگوں میں، یعنی ناصبیت میں ملحد کہتے ہیں۔ یہ پنجتن کو اہل البیت میں شامل سمجھنے والے لوگ ملحد ہیں۔ تو یہ اس کے جواب میں سید رضوان علی ندوی صاحب کہتے ہیں، امام طبری حافظ ابن کثیر کی تفاسیر سے متعدد احادیث نقل کی ہیں، جن میں سورہ احزاب کی آیت تطہیر کی تفسیر میں اہل بیت کا اطلاق صرف حضرات فاطمہ، علی، حسن، حسین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے۔ تو کیا اہل سنت کے یہ دونوں امام و محدث و مفسر بھی شیعہ تھے؟ انہوں نے تو نہیں کہا ہے، ملحد کہا ہے، ملحد ہے۔ تو کیا یہ لوگ بھی ملحد تھے؟ معاذ اللہ۔ یہ مفسرین پائے کہ امام ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں۔ سید رضوان صاحب کہتے ہیں، حیف صد حیف کہ سنت کا دعویٰ کرنے والے احادیث نبوی کو اس طرح جھٹلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سید رضوان ندوی صاحب ایسے رسالے کے صفحہ 27 پر لکھتے ہیں، اور پھر جہاں تک احادیث کا تعلق ہے اور جن سے ہم ناصبی فکر کے خلاف کافی ثبوت پیش کر چکے ہیں، ان میں سے ایک بدیہی ثبوت یہ ہے کہ حدیث کے انتہائی مشہور متداول اور مستند مجموعہ مشکات میں کتاب المناقب کا ایک باب ہے۔ یہ ندوی صاحب لکھ رہے ہیں، ہم نہیں، ندوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ مشکات شریف میں مناقب کا ایک باب ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک دوسرا باب ہے، مناقب ازواج النبی۔ ایک مستقل باب ہے، باب مناقب ازواج النبی، ازواج النبی کے فضائل بیان۔ اور اس سے پہلے ایک باب مختص کیا ہے، مناقب اہل البیت، اہل بیت نبی۔ پھر اس کے بعد کا ہے باب مناقب ازواج النبی، اہل البیت کے لیے الگ، ازواج کے لیے الگ۔ یہ صاحب لکھتے ہیں اگر ازواج النبی ہی اہل البیت النبی ہیں تو ہوتی تو ازواج النبی کے نام سے ایک علیحدہ باب کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا غور کریں۔ مجھے اسی طرح جتنی بھی فضائل کی کتابیں ہیں اہل سنت کے علماء کے، وہ یہی کرتے ہیں۔ جیسے ترمذی ہے، کتب حدیث ہے، دیگر سب کتابوں میں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کا ذکر ہے یہاں، ان میں یہی ہے کہ اہل البیت سے مراد جو ہے وہ خاندان نبوی کے افراد ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اور ہم نے ایک سعی کی ہے کہ آیہ شریفہ کا مطلب جو ہے کما قہو بیان ہو، اور تفسیر جو ہے وہ منشأ خداوندی اور منشأ رسالت مآب کے تحت ہم اس کی تفسیر بیان کریں۔ ہمارا غرض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے منشأ و مراد اور اس کے ساتھ ہے، اور جس کو بیان کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سنت نبی ہے۔ سنت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ تفسیر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر۔ قرآن قلب رسول پر نازل ہوا ہے،
قلب رسول جانتا ہے کہ مراد خدا کیا ہے، مراد خدا کیا ہے وہ رسول جانتا ہے، اور رسول کی ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ذمہ لیا ہے کہ اس کی تشریح کرنا، ان علینا جمعہ، اس کے بیان کرنا، تشریح کرنا جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ قرآن ذو معنی کئی جہات کے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کے ساتھ اگر حدیث کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو بعض اہل قلم کی بات میں نے پہلے بھی نقل کی ہے آپ کے لیے کہ یہ اس کشتی کی طرح ہو کر کے رہ جاتا ہے قرآن، جس کا کشتی چلانے والا، جس کا ناخدا نہیں ہے۔ کشتی ہے اور کشتی کے چلانے والا نہیں۔ قرآن کشتی ہے اور کشتی کا چلانے والا سنت ہے، جی، سنت کے ذریعے قرآن کی کشتی کو چلایا جا سکتا ہے، اور اگر سنت سے ہٹ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ناصبیوں کی طرح گمراہی کے عطا گہرائی میں وہ گر جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔